فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے انوار امامت، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ کتاب کے صفحہ 22 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فصل چہارم۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام برحق۔ امت مسلمہ کے ہر فرقے کے نزدیک خواہ امامیہ ہو یا زیدیہ، اسماعیلیہ ہو یا اہل سنت، امام برحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل سنت چوتھا امام مانتے ہیں، حالانکہ آپ کے امام برحق بلا فصل ہونے کی عقلی اور نقلی دلائل بے شمار ہیں۔ ہم اس وقت بنظر اختصار صرف 12 دلائل تحریر کر رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1، واجب ہے کہ امام معصوم ہو، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سوائے آپ کے اور کوئی شخص کسی کے نزدیک بھی معصوم نہیں تھا، لہٰذا آپ ہی صرف امام تھے۔ دلیل نمبر 2، امام کے لیے ضروری ہے کہ خدا یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہو، اور ایسا کوئی امام نہیں جس کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے، مگر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دلیل نمبر 3، امام کے لیے واجب ہے کہ وہ عوام الناس یعنی رعیت سے افضل ہو، اور وہ ہر وہ چیز جس کی عوام الناس رعیت کو احتیاج ہو اس کا عالم ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ بھی کسی دوسرے امام کا محتاج ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام ہی کی ذات والا صفات وہ تھی کہ جس نے کسی سوال کے متعلق کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں فرمایا، تاریخ شاہد ہے۔ اور آئیے پڑھتے ہیں دلیل نمبر 4، امام کے واسطے ضروری ہے کہ کفر نے اس کو مس بھی نہ کیا ہو، چنانچہ کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے بعد اس کا خلیفہ وہ ہوا ہو جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر کی زندگی بسر کی ہو، چجائے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت والا مضمون ہو۔ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے علی علیہ السلام کوئی ایسا نہیں جس نے پیشانی بتوں کے سامنے نہ جھکائی ہو، لہٰذا افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک چکی ہو۔ دلیل نمبر 5، امامت چونکہ ریاست عامہ ہے اور کوئی اس ریاست کا حقدار نہیں ہو سکتا مگر وہ جس میں کہ صفت زہد، علم، عبادت، شجاعت اور ایمان بدرجہ اتم موجود ہو، لہٰذا ایسا کامل الصفات سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی اور نہ تھا، جس کا ذکر مفصل آئندہ آ رہا ہے۔ دلیل نمبر 6، کوئی رسول از آدم علیہ السلام تا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے نہیں گیا جب تک کہ اپنا خلیفہ اور جانشین اپنی ہی
ذریت اور اقربا میں سے نہ بنا گیا ہو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اور انہوں نے ادریس علیہ السلام کو اور نوح نے اپنے بیٹے سام علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہر نبی نے اپنے بیٹے کو، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق نے یعقوب علیہ السلام کو، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو، اور داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے زکریا کو، اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالہ زاد بھائی شمعون علیہ السلام کو۔ لہٰذا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بنا بحکم خداوندی، جو کہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 میں ہے ترجمہ، کہ اے رسول تم بھی سنت انبیاء علیہ السلام پر چلو۔ یہاں پر ہم نے یہ ترجمہ پڑھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 کا۔ لکھا ہے لازم تھا کہ وہ اپنی ذریت ہی میں سے افضل ترین انسان کو اپنی حیات ہی میں منتخب کر کے جائیں۔ دلیل نمبر 7 یہاں لکھا ہے کہ 72 یا 73 فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو علی علیہ السلام کا مداح اور ثناخواں نہ ہو اور ان کو خلیفہ نہ مانتا ہو، البتہ بلا فصل اور بالفصل، اور ہم اس کو دوبارہ ہجے کرتے ہیں کہ البتہ بلا فصل اور با فصل میں اختلاف ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی خلافت پر اجماع امت ہے، البتہ اوروں کے لیے اختلاف ہے، لہٰذا متفق علیہ کی اقتداء مختلف فی کی بنسبت اولیٰ ہے۔ اب دلیل نمبر 8 میں لکھا ہے ہر ملت اور ہر مذہب کو اس پر اتفاق ہے کہ علی علیہ السلام جمیع صفات کامل، زہد و ورع، تقوی، سخاوت، شجاعت، علم و قرابت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدالت اور عصمت کے حامل تھے۔ اوروں کے متعلق تمام مذاہب متفق ہیں کہ وہ معصوم نہ تھے بلکہ عرصہ دراز کے بعد اسلام لائے۔ پھر لکھا ہے کہ عدالت کے متعلق بھی اختلاف ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ دیکھیے کتاب حدیقۃ الشیعہ۔ چلتے ہیں آگے دلیل نمبر 9 کی جانب۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام منتخب کردہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے ساتھ کہ جس کے انتخاب میں غلطی کا امکان نہیں، اور لوگ عوام کے منتخب کردہ تھے جس میں غلطی کا امکان ہے، جو خود ممبر پر کہتے تھے کہ ہم اس کے اہل نہیں، اور علی علیہ السلام ممبر پر فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی پوچھو مجھ سے جو چاہو قبل اس کے کہ میں نہ رہوں۔ دلیل نمبر 10 کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر تعین جانشین رحلت فرمائی اور کوئی وصیت نہیں کی، لہٰذا وصیت باطل ہوئی۔ دلیل نمبر 11 چونکہ امت محتاج امام معصوم ہے، اور امام کا معصوم ہونا امت کے حق میں امام غیر معصوم ہونے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا اس پر قادر تھا کہ وہ امام معصوم مقرر فرمائے، لہٰذا اس کو ہم پر واجب تھا کہ وہ اپنی مخلوق کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کی وجہ سے امام معصوم مقرر فرمائے۔ دلیل نمبر 12 جب مہاجرین اور انصار میں تعین خلافت پر نزاع پڑا، نون ز الف عین بڑھا، تو مہاجرین کی اس دلیل پر کہ خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، اور وہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت ہو، لہٰذا اس دلیل کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مستحق تھے۔ خلافت حضرت علی علیہ السلام ثابت ہو جانے کے بعد دلائل نقلی جو کہ بے شمار ہیں، ان میں سے چند آیات قرآنی اور چند حدیثیں جن کو مخالف اور موافق سب نے نقل کی ہیں اور کسی کو ان سے انکار نہیں ہے، نقل کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر۔
لکھا ہے آیت اول، یہاں پہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ، یہ والی ہے۔ ترجمہ ہے کہ تمہارا حاکم نہیں ہے مگر سوائے خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نماز پڑھتے ہیں اور درمیان نماز حالت رکوع میں مستحق کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، پڑھتے ہیں کہ تمام ملت محمدیہ کے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیا فی ہدایت شان امیر المومنین علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے کہ حالت رکوع میں آپ نے انگشتری سائل کو عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ صاحب کشاف حنفی و علامہ نیشا پوری و شافعی و حافظ ابو نعیم ثعلبی وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور بہت سے مفسرین صحاح ستہ و مسند احمد حنبل و مناقب ابن مغازی و صحیح نسائی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ظہر میں مشغول تھے کہ سائل مسکین بصورت فقیر گرد مسجد سوال کرتا ہوا نمازیوں کی طرف سے گزرا۔ جب کسی نے کچھ نہ دیا تو اس نے آسمان کی طرف رخ کر کے بمنت و زاری درگاہ قاضی الحاجات میں عرض کی، اے روزی رساں عالم، تو جانتا ہے کہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے محروم واپس جا رہا ہوں۔ سائل اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے قریب تھا اور اس کی دلخراش فریاد آپ نے سنی اور انگوٹھی والی انگلی سائل کی طرف بڑھا دی۔ سائل نے آپ علیہ السلام کا مطلب سمجھا اور انگشتری اتار کر مسجد سے چلا گیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوا تو فوراً دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند فرمائے اور عرض کی، الہی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر تو نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وسیع جانشین بنایا، پروردگار اسی طرح میری بھی دعا قبول فرما اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو میرا وسیع بنا دے۔ راوی کہتا ہے، ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جبرائیل امین من جانب رب جلیل یہ آیا وفی ہدایہ لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں چونکہ انما کلمہ حصر ہے سوادرے ہے، لہٰذا معانی یہ ہوئے کہ اللہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے سوا تمہارا اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ غزالی، جو کہ اہل سنت میں حجت الاسلام کے نام سے مشہور ہیں، اپنی کتاب سر العالمین میں رقم تراز ہیں کہ وہ انگشتری حضرت سلیمان بن داؤد نبی کی تھی، جس کو ایک جن نے تحفتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، اور رسول کریم نے اس کو شاہ اولیاء حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ سائل جبرائیل امین تھے۔ جب انگشتری شاہ اولیاء نے سائل کو عطا فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مخالفین نے اس پر اعتراض کیے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، بری عقل و دانش بیاید گریست۔ مجھے فارسی نہیں آتی سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ، لیکن میں پڑھ دیتی ہوں کہ غلطی ہی صحیح، لیکن جو لوگ فارسی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جواب خطاب مومنین سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب یعنی کہ ہم آگے کہ یعنی وہ اپنے فارسی کا پڑھنے کے بعد لکھا ہے کہ جو اب خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، وہ کون سا مومن ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہو اور رکوع نہ کرتا ہو، پھر نماز کے بعد رکوع کا اضافہ بے معنی ہو جائے گا۔ اب لکھا ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق
بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا کہ ایک جنگ میں آپ کے پائے اقدس میں ایک تیر لگ گیا تھا جو حالت نماز میں نکال لیا گیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کیسی نماز تھی کہ سائل کی آواز بھی سن لی، فصل کثیر بھی حالت نماز میں واقع ہوا اور نماز بھی باقی رہی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، یہاں پہ جواب لکھا ہے۔ پہلے تو آیا تھا جواب، ایک لکھا ہوا آیا تھا، اب یہاں پہ پھر لکھا ہے جواب کہ امیر المومنین کا حالت نماز میں عالم محویت کچھ اس سے بھی زیادہ تھا جو بیان کیا جاتا ہے، مگر سائل کی طرف آپ کا التفات بحالت نماز یہ نہیں بتلاتا کہ آپ علیہ السلام غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہوں، بلکہ برعکس اس کے یہ التفات آپ کا عین التفات حق تعالی تھا، اور انگلی کا صرف ہلانا فعل کثیر اور مبتل نماز نہیں، میم بے تو علام مبتل نماز نہیں۔ اور اگر بغور دیکھا جائے تو سب اس قسم کے اعتراضات خداوند عالم پر ہیں کہ اس نے ایک فعل غیر محمود کے واقع ہونے پر ایک قصیدہ علی علیہ السلام کی شان میں کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے آیت نمبر 2۔ ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 1 کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا، اب دوسری آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے آیہ مباہلہ۔ یہ ہے آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اور پھر ساتھ ہی یعنی اس کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہے اس کے بعد کہ آیت شریفہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ علماء نصارہ نے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ یعنی مناظرہ یعنی مباحثہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے نہ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا، اس لیے ان کو خدا کا بیٹا کہنا چاہیے۔ لکھا ہے بندہ خدا کہنا ان کو بے ادبی ہے۔ پس آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ جن کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے کیا کہو گے؟ اس معقول جواب کے بعد بھی وہ کج بحثی پر قائم رہے تو خداوند عالم نے آیت مذکورہ نازل فرمائی کہ ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر ہم دونوں لعنت کریں جھوٹوں پر تاکہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ چنانچہ مباہلہ طے پا گیا، اور دوسرے روز ما ینطق عن الہوا تابع حکم خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ میں ختمی مرتبت آیت کی تصویر بن کر آئے۔ حسین علیہ السلام آغوش میں، حسن علیہ السلام اپنے نانا کی انگشت شہادت تھامے ہوئے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیچھے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پرنور نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پس عیسائیوں کا سردار اسقف نامی اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ صورتیں ایسی دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اے گروہ نصارہ عیسائی، ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ نصارہ صلح کر کے واپس ہو گئے۔ یہ آیت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی امامت پر بجائے خود مستحکم دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے، اور نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرا جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ معترضین نے کہا ہے کہ نفس سے یہاں مراد
خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو عقلاً و نقلاً بہر صورت غلط ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور لانے والا جس کو لائے اس کے غیر ہوا کرتا ہے، لہٰذا نفس سے سوائے علی علیہ السلام اور کوئی دوسرا مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ صاحب کشاف اور ابن حجر جو علماء اہل سنت ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب کسا کی فضیلت میں اس سے بہتر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجلس شورا میں مشیروں کے سامنے فرمایا کہ میں تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی میرے سوا بھی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے؟ اور اب یہاں پہ لکھا ہے آگے کہ خاموش۔ اچھا سامعین، اب ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر، اور یہاں پر آیت نمبر 3 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت تطہیر لکھا ہے یہ بات عقلاً پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ امام صفت عفت سے متصف ہونا چاہیے، ہر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے مبرہ و منزہ ہو، تاکہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح حقدار ہو سکے۔ چنانچہ خداوند عالم نے عصمت اہل بیت علیہم السلام کی تصریح فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے اہل بیت رسول علیہ السلام، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے اور پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یہ ہم نے پڑھی اور ترجمہ پڑھا۔ سید المحدثین میر عطا اللہ الحسینی نے کتاب تحفۃ الاحیاء میں تحریر فرمایا ہے، جس کو جملہ محدثین نے تسلیم کیا ہے، کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ ام سلمہ میں سو رہے تھے کہ حسن اور حسین علیہ السلام آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر فاطمہ اور علی علیہ السلام آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور سب کو اپنی ابا میں لے لیا، اور پھر درگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کر کے عرض کیا کہ اے پالنے والے، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی رجس نجاست کو دور فرما جو دور کرنے کا حق ہے۔ فوراً جبرائیل امین علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک گوشے میں نماز پڑھ رہی تھی، یہ سن کر میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اہل بیت سے نہیں ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکا علی خیر ہی، کہ تم خیر پر ہو، مگر میرے صرف یہی اہل بیت ہیں کہ جو زیر کسا ہیں۔ لکھا ہے صحیح مسلم، صحیح ابن داؤد، مسند احمد حنبل اور صحاح ستہ کی بقیہ کتب احادیث میں بھی یہ حدیث مختلف طریق سے بیان کی گئی ہے۔ بعض مخالفین نے کہا ہے کہ یہ آیت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ تذکرہ ازواج کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے۔ اب یہاں پہ جواب لکھا ہے کہ آیہ مذکورہ میں تمام تر جمع مذکر کی ضمیریں ہیں آئی ہیں جو بتلاتی ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں تمام تر جمع مذکر کی ضمیریں آئی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اس میں ازواج شامل ہرگز نہیں۔ رہا یہ کہ اس آیت کو نساء کے سلسلے میں کیوں لکھا گیا ہے، یہ قرآن جمع کرنے والے سے پوچھیے۔ پھر تمام راوی متفق ہیں کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اب ہے آیت نمبر 4، لکھا ہے آیا وفی الہدایہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ترجمہ، کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور یہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 23۔ لکھا ہے احمد حنبل نے اپنی کتاب مسند میں
اور ثعلبی نے اپنی تفسیر صحیحین وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت حق تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں پسر، چونکہ مودت یعنی محبت ان کے مطابق فرمان الہی واجب ہے، لہٰذا اطاعت اور فرما برداری بھی واجب ہے۔ سامعین، یہاں پہ مودت کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا محبت، جو میں نے پڑھا، پھر لکھا ہے کہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ چونکہ مودت یعنی بریکٹ میں محبت ان کے مطابق فرمان الہی واجب ہے، لہٰذا اطاعت اور فرما برداری بھی واجب ہے اور ہوتی رہے گی۔ گویا خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول، تم نے جو اذیتیں امر رسالت میں اٹھائیں اور اس سلسلے میں قریش سے عداوت مول لی، ترک وطن کیا، کفار سے جنگیں لڑیں اور دیگر صعوبتیں برداشت کیں، ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے اس کا اجر نہیں چاہتے مگر صرف اس کے کہ تم ہمارے اقربا سے محبت کرو۔ گویا تمام تر کارہائے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ صرف مودت قربہ ہے، جس میں خود مودت کرنے والوں ہی کا فائدہ ہے کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت تو محبت کی تو صحیح پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل ہوتا رہے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ خداوند عالم جس کی مودت اور محبت کا حکم دے گا وہ معصوم بھی ضرور ہوگا، کیونکہ خدا کبھی جائز الخطا کی مودت اور اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ آئیے پیج 30 لکھا ہے ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے والے کو رسول خدا نفرت کی نظر سے دیکھتے تو دنیا کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بنظر نفرت دیکھتے ہیں، اس لیے خداوند عالم نے یہ آیت نازل کر کے اس اعتراض کا دفیہ فرما دیا۔ اب جو کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، خلاف خدا کام کرے گا، وہ کافر قرار پائے گا، لہٰذا کافر کو پیغمبر اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفرت سے دیکھنا قابل اعتراض نہیں۔ پھر لکھا ہے نوٹ مترجم کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ امور و پیغامات، نماز و روزہ وغیرہ کا اجر مودت قربہ قرار پایا تو ان احکامات کی ادائیگی بغیر اجر رسالت دیتے ہوئے ناجائز اور بیکار ہوگی۔ یہاں پر شعر لکھا ہے کہ پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت کو ادا، پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت کو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج کو نہ جانا چاہیے۔ اور اب آئیے آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ آیہ حل عطا لکھا ہے اکثر مفسرین اہل سنت مثلا صاحب کشاف بیضاوی و واقدی و فخر الدین رازی و علامہ نیشاپوری وغیرہ نے تحریر کیا ہے، اور مفسرین ائمہ نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوا ہے، یعنی علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کی شان نزول سورہ وفی ہدایہ کی تحریر فرمائی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت علی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور کنیز فضہ نے نظر مانی کہ بعد صحت مسلسل 3 روزے بطور شکرانہ باری تعالیٰ رکھیں گے۔ جب اس شافی مطلق نے حسنین علیہ السلام کو شفا بخشی تو سب نے ایفائے نظر کا ارادہ کیا، لیکن گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک یہودی سے 3 صاع، یہاں پہ لکھا ہے صاع اور شعیر شین عین یہ رے اور بریکٹ میں لکھا ہے جو، بطور قرض لیے۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے 1 صاع جو
پیس کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ تو جب امیر المومنین علیہ السلام نماز مغرب سے فارغ ہو کر گھر آئے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے روٹیاں سامنے رکھ دیں تاکہ روزہ افطار کیا جائے۔ اسی اثنا میں ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا دی کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسکین ہوں، اور پھر لکھا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، تمہیں اللہ تعالیٰ طعام جنت سے نوازے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی روٹی مسکین کو دے دی۔ یہ دیکھ کر جناب فاطمہ و حسنین کریمین علیہ السلام اور فضہ نے بھی اپنی اپنی روٹیاں اس کو دے دیں۔ روزہ پانی سے افطار ہوا۔ دوسرے دن پھر ایک سا کی 5 روٹیاں تیار ہوئیں اور وقت افطار ایک یتیم نے آواز دی، اور اس صدا کو سن کر سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور پانی سے روزہ افطار ہوا۔ تیسرے روز پھر حسب سابق 5 روٹیاں تیار کی، اور آج ایک اسیر نے اسی طرح سوال کیا۔ سب نے آج بھی اپنی اپنی ساری روٹیاں اس اسیر سوالی کو دے دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر روز خداوند عالم نے اپنے ان مخصوص بندوں کے ایثار و کرم کے دکھلانے کے لیے ہر روز ایک فرشتہ بھیجا تھا۔ القصہ، چوتھے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ سب کے چہرے بھوک سے نڈھال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، بار خدا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام بھوک سے بے تاب ہیں۔ دعا بھی ختم تمام ہی نہ ہوئی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام من جانب رب جلیل نازل ہوئے اور کہا کہ میں ایک سورہ لایا ہوں جس میں رب العزت نے مبارکباد دی ہے، اور پھر پڑھ کر سنایا۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عطیہ عظمیٰ پر شکر الہی بجا لائے۔ صاحب کشف الغمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں کہ یہ سورہ شان اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل ہوا ہے۔ ابن طاؤس علیہ رحمہ نے اپنی کتاب طرائف، تو اسے ہے طرائف میں وہ فرمایا ہے کہ ثعلبی سے ہے اور اس پہ پیش بھی ہے۔ ثعلبی جو ایک معتبر مفسر اہل سنت سے ہیں، اپنی کتاب میں بحوالہ محمد بن علی مغازلی لکھتے ہیں کہ بعد ایثار اہل بیت علیہ السلام اور بعد نزول حل عطا سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 واجب یہاں پہ لکھا ہے واجب بے منت نے اہل بیت کے واسطے طعام جنت بھیجا جو 7 روز تک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے۔ پھر لکھا ہے محمد بن یوسف شافعی نے اپنی کتاب کفایت الطالب میں یہ پورا واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی گرسنگی دیکھ کر دستے دعا بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعام جس طرح نازل فرمایا تو نے مریم علیہ السلام بنت عمران پر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حجرے میں لے گئے جہاں ایک جواہرات کے کاسے میں نہایت خوشبودار مرغ بریاں رکھا ہوا تھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 روز تک کھاتے رہے لیکن ایک ماشا بھی کم نہ ہوا۔ 8ویں دن صبح کو ہمسائے کی یہودی عورت نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں اس مرغ کے گوشت کی ہڈی دیکھی اور کہا کہ یہ اتنی خوشبودار کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ عالم الغیب نے عطا فرمائی ہے۔ لکھا ہے یہودیہ نے چاہا کہ وہ ہڈی ان سے میں لے لوں تو اتنے ہی میں وہ ہڈی غائب ہو گئی اور وہ کاسا بھی۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ اس کا اظہار نہ ہوتا تو وہ کاسا تاروز قیامت خانہ اہل بیت علیہ السلام میں باقی رہتا۔ اور اس کے بعد پیراگراف پہ لکھا ہے کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 3 روز تک متواتر حالت گرسنگی میں
روزے رکھنا کس طرح ممکن ہے، حالانکہ آستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہونے والے صوفیوں کے 40 روز کے چلوں پر جو گرسنگی کی حالت میں رہتے ہیں کوئی اعتراض اور استعجاب نہیں۔ پھر لکھا ہے مترجم کہ ایک مشہور معترض نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو سائل کے سوال سے زیادہ عطا کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اے علی علیہ السلام لا خیر، اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا یہ جڑا لکھا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھوں کہ لا خیر فی الاسراف، یعنی اسراف میں خیر نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فوراً جواب دیا لا اسراف فی الخیر، یعنی کہ خیر میں اسراف نہیں، اور بریکٹ میں آگے لکھا ہے سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ آیت نمبر 5 کو ہم نے مکمل کر لیا، کتاب کے صفحہ نمبر 32 کو ہم نے آدھا پڑھ لیا۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔